वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की लाहौर में मुलाकात। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म का गंदम की भरपूर पैदावार पर इत्मीनान का इजहार। फसल का फायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात की हिदायत। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की रस्म ताजपोशी में शिरकत के लिए लंदन रवाना। दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत होगी। इलेक्शन कमीशन की पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त। इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक आइन की तमाम शिकों को एक साथ पढ़ा जाना चाहिए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वक्त से कबल इंतखाबात से कौमी असम्बली के बाद में होने वाले इंतखाबात की शफाफियत मुतासर होगी। दरख्वास्त का मतन। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने खुसूसी कमेटी कायम कर दी। मोहम्मद असलम भोतानी की सरबराही में 9 रुकनी कमेटी किसी भी तहकीकाती इदारे की मदद हासिल कर सकेगी। जामे रिपोर्ट कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर। इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस, पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मलिक मोहम्मद अहमद खान और अताउल्लाह तारड़ ने दायर किया। टांग पर दबाव सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है, रैली में शिरकत करने से नहीं आता। शौकत खानम हस्पताल के मेडिकल बोर्ड की जानिब से इमरान खान को नकलो हरकत से परहेज की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का इस्तफसार। बाल्टी, डब्बा, डस्टबिन के बाद पेशे खिदमत है शौकत खानम की झूठी रिपोर्ट। रैली निकाली तो बिल्कुल ठीक, अदालत ने पुलिस के सामने पेश होने का जैसे ही हुक्म दिया, शौकत खानम अस्पताल से तिब्बी बहाना आ गया। इलेक्शन की रट भी मुकदमात से बचने के लिए ही थी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। अगर बाजवा ने अमेरिका को तुम्हारे खिलाफ किया तो फिर साइफर, इंपोर्टेड हुकूमत और आलमी साजिश क्या थी? अगर बाजवा और ISI ने कहा था कि तुम्हारे मुखालिफिन चोर हैं तो फिर तुम्हारे इल्जामात क्या थे? मुल्क में मार्शल लॉ लगा दें का बयान फॉरेन फंडेड फितने की असल नीयत और मकासद का सबूत है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का इमरान खान के बयान पर रद्द अमल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारों के खिलाफ बयान पर दर्ज मुकदमे में इमरान खान की अबूरी जमानत के केस की समाअत। इमरान खान की अदम पेशी पर अदालत बरहम, अदालतों को मजाक बनाकर रख दिया है। अदालती औकात में इमरान खान पेश ना हुए तो अबूरी जमानत खारिज कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद सहाफ़ियों को दरपेश मुश्किलात और उनकी ज़िंदगियों को लाहक ख़तरात से मुताल्लिक़ दुनिया को आगाह करना है। पाकिस्तान का आइन आज़ादी सहाफ़त और शहरियों की दुरुस्त इत्तला तक रसाई के हक़ की ज़मानत देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब। और खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने अहम संगे मील उबूर कर लिया। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट में बच्चों की कामयाब ओपन हार्ट सर्जरी। जनवरी में खुलने वाले पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी में पहला ऑपरेशन ज़ैनब का हुआ। माहिर डॉक्टर्स की टीम ने बिला मुआवजा खिदमात अंजाम दी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव न्यूज़ शो एट 6 के साथ आपका खैर मकदम करते हैं रिजवान रौनक और नाज़िया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपकी सुनहरी यादों के खजाने जो पीटीवी ने अमानत की तरह संभाल कर रखे हुए थे, आ गए हैं आपके सामने, ताकि इन सब को आप जब चाहें अपने प्यारों के साथ फिर से जी सके। पीटीवी फ्लिक्स, एक ऐप जहां मिले पीटीवी पर चलने वाला आज तक का हर प्रोग्राम, कई दिलचस्प कैटेगरीज में। पीटीवी फ्लिक्स, डाउनलोड नाउ। Relive the golden era of PTV. ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में सूबे में मजमूई अमन अमान की सूरत हाल और दीगर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गंदम की भरपूर फसल होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि रवां साल गंदम की भरपूर फसल का फ़ायदा किसानों तक पहुँचाने के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने हुकूमत की जानिब से गंदम की खरीदारी पर वज़ीर आज़म को ब्रीफ किया। और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी में शिरकत के लिए लंदन रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। उनकी आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी होंगी। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की ताजपोशी 6 मई को वेस्टमिनिस्टर एबे में होगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ताजपोशी की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। दौलत मुश्तरका के रुकन मुल्कों समेत दुनिया भर से आलमी रहनुमा भी ताजपोशी की तकरीब में खुसूसी तौर पर शिरकत कर रहे हैं। ताजपोशी की रस्म 1000 साल पुरानी है। किंग्स चार्ल्स सोम 1066 से शुरू होने वाली बादशाहत के 40वें बादशाह होंगे। किंग चार्ल्स और उनकी अहलिया बल्का कंसोर्ट कमेला की ताजपोशी की रस्म कदीम बरतानवी रवायात की अक्कास होगी। बरतानिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात की जड़ें मुश्तरका तारीख और कसीरुल जहती रिश्तों से जुड़ी हैं, जो कई दहाइयों के दौरान मजीद मजबूत हुए हैं। बरतानवी बादशाह और शाही खानदान पाकिस्तान की अजीम दोस्त रहे हैं। लंदन में अपने क़याम के दौरान वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ दौलत मुश्तरका के रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे। 56 रुकन मुल्कों पर मुश्तमिल दौलत मुश्तरका अमन, तरक्की और खुशहाली और जमहूरियत के फ़रोग़ के मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान भी तंजीम में अपना मौसर किरदार अदा कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें होंगी, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात बिलखसूस इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفارت خانے کے ناظم الامور اینڈریو شوفر نے ملاقات کی۔ فائنانس ڈویژن میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خزانہ نے امریکی ناظم الامور کو ملکی معیشت اور درپیش موجودہ چیلنجز سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ملکی معیشت کو مستحکم کرنے اور جامع ترقی کو یقینی بنانے کے لیے مشکل فیصلے لیے گئے ہیں اور حکومت IMF کے ساتھ جاری پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکی ناظم الامور نے حکومت پاکستان کی معاشی پالیسیوں اور پروگرامز پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان موجودہ اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو بڑھانے کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا۔ اور ناظرین، آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کے انعقاد سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست کر دی ہے۔ نظر ثانی درخواست میں الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ سپریم کورٹ کو انتخابات کی تاریخ دینے کا اختیار نہیں۔ عدالت آئین کی تشریح کی مجاز ہے، لیکن وہ نئے سرے سے آئین تحریر نہیں کر سکتی۔ الیکشن کے انعقاد سے متعلق آئین کی تمام شقوں کو ایک ساتھ پڑھا جانا چاہیے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ با اختیار الیکشن کمیشن وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی اور فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں وقت سے قبل انتخابات سے قومی اسمبلی کے بعد میں ہونے والے انتخابات کی شفافیت متاثر ہوگی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو 14 مئی کو پولنگ کے احکامات سے متعلق 4 اپریل کا ایک فیصلہ واپس لینے کی استدعا کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماضی عدالت کے لارجر بینچ نے انتخابات کی تاریخ میں 4 ماہ کی توسیع کی اجازت دی تھی۔ جی ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، جس میں ہم آپ کو براہ راست بھی وہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما اظہار خیال بھی کر رہے ہیں۔ اس وقت قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، کیا کارروائی اس وقت چل رہی ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے نمود مسلم سے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ نمود، ذرا شیئر کیجئے گا، قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، کیا کارروائی چل رہی ہے، کون اظہار خیال کر رہا ہے؟ جی، آج جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے اس میں زیادہ تر تو جو بات ہوئی ہے وہ پارلیمنٹ سے جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس سے متعلق بات کی گئی ہے، جس میں اراکین اسمبلی نے جو مختلف سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق نے ایک ہی بات کہی ہے کہ آئین میں ہر ادارے کی جو اختیارات ہیں وہ تقسیم کیے ہیں اور ان کے کردار کو واضح کیا ہے، تو اس لیے ہمیں آئین کے مطابق سب سے پہلے چلنا چاہیے اور سیاسی بحران سے نکلنے کے لیے مذاکرات کا عمل بھی اسی لیے شروع کیا ہے۔ ابھی آج کے اجلاس میں تجارتی نشانات جو ٹریڈ مارک جو بل ہے ترمیم بل 2023 وہ ایوان نے منظور کیا ہے۔ یہ بل وزیر تجارت سید نوید قمر نے آج پیش کیا تھا، جسے ایوان نے منظوری دے دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو جیسے بتایا کہ یہاں پر جو اہم جو ایشو یہی چلتا رہا ہے کہ جو ریکارڈ ہے تو اس کے لیے اسپیکر جو قومی اسمبلی نے کہا ہے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہم جو ایوان کی جو بالادستی ہے اس پہ کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا اور اللہ پاک کی حاکمیت کے بعد عوام کے نمائندے اس ملک کے حاکم ہیں۔ اگر جو ایوان کی اگر منظوری ہوتی ہے تو اس معاملے پر کمیٹی آف ہول تشکیل دی جا سکتی ہے، جو کہ اس سارے معاملے کو دیکھے کہ کس کو ریکارڈ دیا جائے قومی اسمبلی کا اور کس کو ریکارڈ نہ دیا جائے، اس کا فیصلہ جو ہے کمیٹی آف ہول ہی کرے گی۔ جی اچھا نمود، ذرا یہ بھی شیئر کیجئے گا کہ آج کن کن نے ابھی تک اظہار خیال کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور خلاصہ کیا تھا تمام جن رہنماؤں نے بھی اظہار خیال کیا ہے؟ دیکھیں، آج جو وزیر دفاع ہے خواجہ آصف انہوں نے یہاں پر بات کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن لیڈر ہے راجہ ریاض نے بھی اس حوالے سے بات کی، پھر برجیز طاہر، نور عالم خان، خالد مکسی اور شاہد خاقان عباسی سمیت جو ہے انہوں نے جو بات کی، ان کا سب کا ایک ہی تھا کہ جو کام جو آئینی کام ہے اس کو آئینی حوالے سے کیا جائے اور ان چیزوں کو جو ریکارڈ طلب کرنے والا معاملہ ہے اس کو سنجیدگی سے دیکھا جائے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ جب سینٹ نے ریکارڈ مانگا تھا تو اس وقت بھی ایوان کی ہی منظوری کے لیے وہ اس میں پیش کیا گیا تھا، یا خود ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ ایوان جو قومی سیاست اگر ختم ہوگی تو آئینی اور پارلیمانی بالادستی کو خطرات لاحق ہوں گے۔ پارلیمانی بالادستی کو ہر صورت میں یقینی بنایا جائے۔ سیاسی فیصلوں کی جگہ سیاسی جماعتیں اور پارلیمان ہے۔ سیاسی فیصلے عدالتوں میں لے جائیں گے تو عدالتی بحران جنم لے گا، جس کا ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں۔ عدالت کا کام آئین کی تشریح ہے، قانون سازی اور آئین سازی پارلیمان کا اختیار نہیں ہے۔
انتخابات کی تاریخ پر اختلاف کو حل کرنے کے لیے تمام آئینی، قانونی اور سیاسی پہلوؤں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ انتخابات جب بھی ہوں وہ ایک ہی دن ہو، تب ہی انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں باہمی مذاکرات کے ذریعے انتخابات کی تاریخ کا تعین کریں۔ پورے ملک میں منصفانہ مردم شماری کا انعقاد ممکن بنایا جائے۔ مردم شماری کے حوالے سے پورے ملک بالخصوص پختونخوا کے نئے اضلاع، بلوچستان کے کوئٹہ اور دیگر پشتون علاقوں اور سندھ کے کراچی اور دیگر شہری علاقوں میں حالیہ مردم شماری پر تحفظات کو دور کیا جائے اور نئے منصفانہ حلقہ بندیوں کو یقینی بنایا جائے۔ پختونخوا اور ملک کے دوسرے حصوں میں دہشت گردی کی نئی لہر نے انتہائی خطرناک شکل اختیار کر لی ہے۔ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ اور حکمرانوں کے غلط فیصلوں اور پالیسیوں کی وجہ سے دہشت گردی شروع ہوئی اور 2014 میں ایک متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنا، لیکن بدقسمتی سے اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ غیر آئینی مذاکرات، دہشت گردوں کی آبادکاری، بتوں کی صورت میں ان کی فنڈنگ اور جیلوں سے رہائی کی وجہ سے دہشت گردی کی ایک نئی لہر نے جنم لیا۔ دہشت گردی کے حوالے سے جو متفقہ نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس پر عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، اس کے ذمہ داروں کا محاسبہ کیا جائے۔ عوام نے ماضی کے تمام فوجی آپریشنوں پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان آپریشنوں کی وجہ سے دہشت گردوں کی بجائے عوام کو شدید جانی و مالی نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ عوام دشمن آپریشنوں کے ذریعے ذمہ داران کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سول آرمڈ فورسز، پولیس لیویز کو جدید خطوط پر منظم اور مسلح کر کے عوام کی تائید و حمایت سے دہشت گردوں کے خلاف ٹارگیٹڈ اور مؤثر کارروائی کی جائے۔ پختونخوا میں نافذ ایکشن اینڈ ایڈ آف سول پاور، جسے عوام دشمن اور مارشلائی قانون کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ عدالتی بحران، سپریم کورٹ کی تقسیم انتہائی قابل افسوس ہے۔ فل کورٹ کا نہ بننا، 63A کی تشریح کے بجائے آئین لکھنا اور 4-3 کا فیصلہ نہ ماننا اس بحران کی بنیاد ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ عدلیہ آئینی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے خود کو آئین کی تشریح تک محدود رکھے۔ معاشی پالیسیوں کی وجہ سے ملک کی معیشت تباہ ہو کر رہ گئی ہے۔ معاشی بدحالی، مہنگائی اور بے روزگاری نے عام آدمی کی زندگی بہت مشکل میں ڈال دی۔ بجلی، گیس، پیٹرول اور آٹے کے بحران نے عوام کی نئی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک نیا میثاقی معیشت تشکیل دیا جائے۔ صوبائی خود مختاری کے خلاف کسی بھی سازش کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ 18ویں آئینی ترمیم پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے۔ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کو یقینی بنایا جائے اور فوری طور پر نیشنل فائنانس کمیشن کا اجرا کیا جائے۔ ساتھ ساتھ بجلی کے خالص منافع اور گیس و پیٹرول کا سرچارج و رائلٹی اور ان جیسوں دوسرے صوبائی آئینی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ملک میں طلبہ یونینز کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ نوجوان نسل کو جدید عصری تقاضوں کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع فراہم کیا جائے۔ 19ویں آئینی ترمیم پر نظر ثانی کی جائے۔ تمام لاپتہ افراد فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیے جائیں۔ جبری گمشدگی کے غیر انسانی اور غیر آئینی عمل کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ 1977 میں قومی اسمبلی سے منظور شدہ زرعی اصلاحات کا قانون بحال کیا جائے۔ شہری اراضی بالخصوص ریل اسٹیٹ کی اسکیموں کی حد مقرر کیا جائے۔ یہی ہمارے آج کا اعلامیہ ہے اور تمام شرکاء نے یہ اس لیے آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا کہ تمام شرکاء کی منظوری کے بعد یہ آپ سے ہم نے شیئر کیا، اور اب میں امیر حیدر خان ہوتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے مخاطب ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں
मीडिया के अपने तमाम दोस्तों का और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप तशरीफ़ लाए, और आप में बहुत सारे दोस्तों ने काफ़ी इंतज़ार भी किया। उसके लिए आपसे माज़रत ख्वाह हूँ और आपका मशकूर हूँ कि आप यहाँ पर आज मौजूद है, ताकि आज के APC के हवाले से जो भी अहम नुकात और मामलात हैं वो आपके ज़रिए पूरे मुल्क और सारी कौम तक पहुँचे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे साथ जितने भी काबिल एहतराम सियासी कायदीन तशरीफ़ फरमा हैं, उन सब का बेहद मशकूर हूँ। और इनके अलावा आज सुबह से लेकर तकरीबन 6 बजे तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल लीडरशिप, आज सियासी कायदीन जितनी भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और उन्होंने शिरकत की इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में, मैं उनका भी बेहद मशकूर हूँ। अवामी नेशनल पार्टी की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज तशरीफ़ लाए। आज के एलामिये के मुताबिक तो मियां इफ्तिखार साहब ने आपको आगाह कर दिया। मैं कुछ चंद अहम नुकात पर आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त मुल्क में एक डेडलॉक है, एक डेडलॉक है, बहरान है, और बदकिस्मती से एक अजीब किस्म की पोलराइजेशन है। सियासत में जितनी पोलराइजेशन हम आज देख रहे हैं, शायद पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी देखने को नहीं मिली। इस वक्त जितनी तलखियां हैं, शायद उतनी तलखियां भी पहले देखने को नहीं मिली। हम सब ये समझते हैं कि अपनी जाती अना और जिद जो है वो मसले का हल नहीं है। उससे मसला हल नहीं होता, बल्कि मसाइल मजीद पैदा होते हैं। जरूरत इस बात की है कि सियासी मामलात को, सियासी डेडलॉक्स को सियासी डायलॉग के जरिए हल किया जाए। और आज इस APC में यही सबकी राय थी कि हमें पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बढ़ना होगा और पॉलिटिकल डायलॉग के जरिए ही इन मसाइल को हल करना होगा। चूंकि ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी और तहरीक इंसाफ भी एक पार्टी है, हमने उनको भी इनवाइट किया था, मगर वो आज तशरीफ नहीं लाए। और सुनने में आया है कि उनका मौक़िफ़ ये था कि ये हुकूमती इत्तेहाद का इजलास होने जा रहा है, इसलिए हम इसमें शिरकत नहीं करेंगे। तो मैं माजरत के साथ सिर्फ ये उनसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर आज जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं वो सब हुकूमत का हिस्सा नहीं है। बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आज यहाँ पर मौजूद थी जो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा नहीं थी, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए
ایک پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے یہاں پر تشریف لائے تھے. اور اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف تو آپ بیٹھ کر حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں, جو اچھی بات ہے, وہ مذاکرات ہونے چاہیے, لیکن وہاں پر بیٹھ کر آپ مذاکرات کرتے ہیں اور دوسری طرف جب اس ملک کی تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھتی ہیں مشاورت کے لیے, ان مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے, تو آپ یہ کہہ کر نہیں آتے کہ یہ حکومتی لوگوں کا اجتماع ہے. میں اس موقع پر کچھ اور زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا اس حوالے سے, لیکن یہی گزارش ان سے کرنا چاہوں گا کہ ذرا نظر ثانی کر لیں اپنے ان رویوں پر, اپنی اس سوچ پر, اور کوئی بھی موقع اگر دستیاب ہو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے تو کم از کم اس کو اپنی سیاست اور سیاسی مفاد کی نظر نہ کریں. آج اس آل پارٹیز کانفرنس میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے بھی مشاورت ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں جب بھی الیکشن ہو ایک دن ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ ملک کے کچھ حصوں میں پہلے الیکشن ہوں گے اور باقی ملک میں بعد میں الیکشنز ہوں گے. نہایت ہی احترام پنجاب کے صوبے کے لیے اور تمام پنجاب میں رہنے والے بہن بھائیوں کے لیے, لیکن یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ پنجاب کے انتخابات پہلے ہو اور اس کے سیاسی اثرات پھر صرف پنجاب تک محدود نہ رہے, بلکہ وہ اثرات پھر باقی صوبوں پہ بھی ہو. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن ایک دن ہو, اور ویسے بھی جب فیئر فری الیکشنز کی بات ہوتی ہے تو جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بیٹھی ہوگی پنجاب میں, کسی بھی پارٹی کی ہو وہ, تو کیسے فیئر اور فری الیکشنز ممکن ہے؟ پھر ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ بدقسمتی سے کچھ عدالتی فیصلوں کی وجہ سے یہ بحران, یہ مسئلہ حل نہیں ہوا, بلکہ یہ مزید پیچیدہ ہوا. آرٹیکل 63A کے حوالے سے جو سپریم کورٹ کے بینچ کا فیصلہ ہے, اگر وہ اس فیصلے میں اپنے آپ کو محدود رکھتے آئین کی تشریح تک اور آئین کو ری رائٹ نہ کرتے, تو شاید پنجاب کی اسمبلی آج بھی برقرار رہتی. اور اگر پنجاب کی اسمبلی برقرار رہتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے پھر تحلیل نہیں ہونا تھا. میں اس موقع پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر گستاخی نہ ہو تو, کہ یہ تو کہا جاتا ہے ہمیں کہ 90 ڈیز 90 دن کے اندر انتخابات نہ کرا کر آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے, لیکن یہ بھی ہمیں سمجھایا جائے اور بتایا جائے کہ آئین میں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ چیف منسٹر ایک صوبے کے اپنی مرضی کے مطابق نہیں, اپنی سوچ کے مطابق نہیں, بلکہ وہ پارٹی لیڈر کے حکم کے مطابق اسمبلی کو تحلیل کریں گے, اور وہ بھی ایک ایسے پارٹی لیڈر جو خود یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ان دونوں اسمبلیز کو انہوں نے باجوہ صاحب کے مشورے پر تحلیل کیا.
اگر آئین میں یہ لکھا ہو کہ اسمبلی باجوہ صاحب کے مشورے پر پارٹی لیڈر کے حکم پر تحلیل ہوگی تو پھر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آئین میں اس بات کی گنجائش نہیں ہے تو پھر تو جہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے ان دونوں اسمبلیز کے حوالے سے وہ ہی غیر آئینی ہے، آئین میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج دہشت گردی کی جو صورتحال ہے، جو ایک نئی لہر ہے، ابھی وہ پرانے زخم تازہ تھے، وہ زخم ابھی بھرے نہیں تھے کہ ہمیں نئے زخم دیے جا رہے ہیں، اور یہ صورتحال جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کس کی وجہ سے؟ یہ ان کی وجہ سے جو مذاکرات کے نام پر دہشت گردوں کو واپس لے کر آئے، جنہوں نے دوبارہ ان کو ری سیٹل کرنے کی کوشش کی، جنہوں نے ان کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ دوبارہ پاکستان کی سرزمین پر پاکستان کی عوام کا خون بہائے۔ آج ان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سے، کسی بھی کارروائی سے پہلے یہ بات ضروری ہے کہ جو لوگ اس سازش میں ملوث ہیں، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس ادارے سے بھی ان کا تعلق ہے، جس بھی سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے، جو لوگ اس سازش میں ملوث ہے، سب سے پہلے پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کے خلاف فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، پہلے تحقیقات اور پھر کارروائی۔ اور تحقیقات کے لیے بھی میرے خیال سے زیادہ وقت درکار نہیں ہوگا، اس لیے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ دستیاب ہونا چاہیے۔ آج ہر کوئی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں۔ میرے اس طرف میاں افتخار صاحب بیٹھے ہیں جن کا ایک لوتا بیٹا شہید ہوا، ساتھ ہی محترم غفور حیدری صاحب بیٹھے ہیں جن پر خودکش حملہ ہو چکا ہے، اور اس میں 26 لوگ شہید ہوئے۔ ان کے قریب ہی محترم آفتاب شیرپاؤ صاحب تشریف فرما ہیں جن پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں، اس میں بہت سارے بے گناہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ یہاں پر میرے قریب امیر مقام صاحب تشریف فرما ہے جن پر کئی بار حملے ہو چکے ہیں، ساتھ ان کے افراسیاب خٹک صاحب تشریف فرما ہیں جن پر الیکشن کیمپین میں ایک خودکش حملہ ہو چکا ہے، ساتھ ہی جو میرے چھوٹے بھائی تشریف فرما ہے خوشحال خان، ان کے والد صاحب کو، عثمان کاکڑ صاحب کو شہید کیا گیا، اور بہت سارے۔ ہم یہ آج پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر یہ کھیل کب تک جاری رہے گا؟ جو لوگ ان لوگوں کو دوبارہ لے کر آئیں اور ان کو منظم کر رہے ہیں، ان کو دوبارہ آباد کر رہے ہیں، کس مقصد کے لیے؟ تاکہ ان کے لیے آسانی ہو اور باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، خاص کر جو پہلے سے متاثر ہیں، وہ پھر متاثر ہوں، ان کو پھر روکا جائے۔
پھر الیکشن کی بجائے سلیکشن ہو. اب اس دفعہ اس طریقے کا انتخاب کیا گیا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو اگر آپ نے میدان سے باہر رکھنا ہے تو اس کے لیے ان لوگوں کو واپس لاؤ مذاکرات کے نام پر, اور انہی کے ذریعے یہ یقینی بناؤ کہ آپ کے سیاسی مخالفین میدان میں نہ ہو بلکہ میدان سے باہر ہو. جس طرح میاں صاحب نے کہا کہ بڑے پیمانے پر ملٹری آپریشنز کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, میں خود اس تلخ مرحلے سے گزر چکا ہوں. بڑی سطح پر ملٹری آپریشنز میں ہمیشہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے, بے گناہ لوگ, ان کا خون بھی وہاں پر بہایا جاتا ہے, وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. لارج سکیل ملٹری آپریشنز جو ہیں دیٹ از ناٹ دا سولوشن. کوئی بھی آپ نے کارروائی کرنی ہو تو انٹیلیجنس بیسڈ ہو, ٹارگیٹڈ ہو, اور وہ بھی پہلے آپ نے اس کے لیے اویئرنیس اور اونرشپ کریٹ کرنی ہوگی, خاص کر ان لوگوں اور ان علاقوں کے حوالے سے جو پہلے بھی اس آگ میں جل چکے ہیں, جن کا وجود پہلے سے زخمی ہے, جن کے گھر پہلے سے تباہ ہو چکے ہیں, جن کے کاروبار پہلے سے متاثر ہوئے ہیں. اور پھر وہی سوال اٹھتا ہے کہ ایک اور ملٹری آپریشن کی آخر ضرورت کیوں پڑی ہے, اور اگر ضرورت پڑ بھی گئی ہے تو جو لوگ اس کے لیے ذمہ دار ہیں پہلے ان کے خلاف کارروائی کریں. نیشنل ایکشن پلان, آج تمام سیاسی قیادت نے متفق ہو کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر جو ایک متفقہ پلان تھا, مشاورت کے نتیجے میں بنا تھا غالباً 2014 میں, آج تک اس نیشنل ایکشن پلان پر 100% عمل درآمد کیوں نہیں ہوا؟ کس کی ذمہ داری تھی؟ کیوں نہیں ہوا؟ اور اگر نہیں ہوا تو آج کتنی بڑی قیمت ہم ادا کر رہے ہیں اس کے لیے. اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے. پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ سے پہلے آئین, یہ ہم سب کی مشترکہ رائے ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہونی چاہیے اور پارلیمنٹ کی بالادستی کو یقینی بنانا ہوگا. آئین نے اداروں کے ڈومین طے کر دیے ہیں, پارلیمنٹ کا ڈومین طے ہے, جوڈیشری کا ڈومین طے ہے, ایگزیکٹو کا ڈومین طے ہے. کسی ادارے کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس ڈومین سے نکل کر دوسرے انسٹیٹیوشن کے ڈومین میں مداخلت کرے. اور جب بھی یہ مداخلت ہوئی ہے اس ملک میں, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس سے نقصان ہی نقصان ہوا ہے, اس سے انسٹیبلٹی آئی ہے, اس سے کبھی اسٹیبلٹی نہیں آئی. تو اس سلسلے کو بھی ونس اینڈ فار آل اب روکنا ہوگا. آئین کا تحفظ وہ ہم سے پہ لازم ہے, اور آج یہی متفقہ ہمارا فیصلہ بھی ہے اور ہمارا ارادہ بھی ہے کہ کم واٹ میں, بٹ وی ہیو ٹو اینڈ وی ول پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایٹ اینی کاسٹ. آج ہم نے مشاورت کی ہے اور تقریباً سب کی رائے اس پر ایک تھی
کہ سیاسی معاملات جو عدالتوں میں اس وقت زیر بحث ہے، سیاسی معاملات کو عدالتوں میں لے جایا گیا ہے، بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک پولیس آفیسر کا کیس عدالت میں ہوتا ہے اور پولیس آفیسر کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے کیس سے چلا جاتا ہے مسئلہ اور معاملہ کس طرف کی جی پنجاب میں الیکشنز کب ہوں گے، جو آلریڈی پنجاب ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ سیاسی معاملات عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے۔ عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو حل کرے اور وہ ان میں انوالو ہو، اور اگر وہ انوالو ہوتے ہیں جو ہو چکے ہیں کچھ آنریبل ججز، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ عدلیہ متنازع بھی ہوئی ہے اور عدلیہ تقسیم بھی ہوئی ہے۔ اب ہم اس سوچ میں ہے کہ ہم کیا کریں کہ 4 ججز کا فیصلہ آتا ہے، وہ فیصلہ ہے اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ فیصلہ نہیں ہے، آپ نے 3 کا ماننا ہے۔ ہم کیا کریں جب تمام آئینی اور قانون کیسز جتنے بھی کانسٹیٹیوشنل میٹرز ہیں وہ ایک مخصوص بینچ کے سامنے رکھے جاتے ہیں؟ تو اس پر بھی میرے خیال سے آنریبل چیف جسٹس صاحب کو سوچنا چاہیے اور اس کو ری وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے میرے خیال سے کوئی بھلائی نہیں ہو رہی، بلکہ کورٹس اس طرح میں نے پہلے کہا کہ کنٹروورشل بھی ہو رہے ہیں اور ان میں ڈویژن بھی آ رہی ہے۔ اس ملک میں ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری وفاقی نظام ہی سب سے بہتر ہے، اور کسی کی بھی اگر یہ کوشش اور خواہش ہو کہ پارلیمنٹری وفاقی نظام کے علاوہ کوئی اور نظام لے کر آئے، چاہے وہ صدارتی ہو یا کوئی اور نظام ہو، تو ان سے یہی گزارش ہے کہ وہ ایسا سوچی بھی نہیں، اس لیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس بات پہ متفق ہیں کہ اس ملک کے اندر پارلیمنٹری سسٹم اور وفاقی نظام ہی رہے گا، اور کوئی نظام یہاں پر نہ چل سکتا ہے اور نہ ہوگا۔ میاں صاحب نے بات کی 18th امینڈمنٹ کی، پروونشل آٹونومی کی، صوبوں کے وسائل کی، ایک نئے NFC ایوارڈ کی، جو ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ خدا نخواستہ آپ ملک کو کمزور کریں، آپ پاکستان کو کمزور کریں، یہ فیڈریشن ہے۔ آپ نے آئین میں صوبوں کو جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق ہر قیمت پر آپ نے صوبوں کو دینے ہوں گے۔ اگر صوبے مضبوط ہوں گے، فیڈریشن مضبوط ہوگی، فیڈریشن مضبوط ہوگی تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ آج یہاں پر نوجوانوں کے لیے اور یوتھ کے لیے تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کا میں مشکور ہوں کہ ایک تجویز ہم نے ان کے سامنے رکھی کہ یہ ہماری یوتھ جس کو مختلف طریقوں سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اس یوتھ کے لیے جو ان کا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ضائع نہ کریں، ہم ان کو اپرچونٹیز دیں۔ اور اگر کسی وقت ایک مارشل لاء میں اسٹوڈنٹ یونینز پہ پابندی لگائی گئی تھی اور ان کو ختم کیا گیا تھا، تو آج یہ بھی ہم سب کا مشترکہ مطالبہ ہے کہ اسٹوڈنٹ یونینز کو فوری طور پر بحال ہونا چاہیے۔ اور ہم خود چونکہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہے اور وزیر اعظم صاحب کی نمائندگی یہاں پر محترم امیر مقام صاحب کر رہے ہیں، باقی جماعتوں کی نمائندگان بھی یہاں پر تشریف فرما ہے، تو ہماری حکومت سے یہی درخواست ہوگی کہ فوری طور پر اس کے لیے جو بھی مناسب قانون سازی ہونی چاہیے وہ ہو اور یہ اسٹوڈنٹ یونینز بحال ہو۔ اس کے علاوہ آخر میں صرف ایک نقطہ جو صرف
ANP स्पेसिफिक है। कल चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम नहीं कर पाए थे, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कल सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद अवामी नेशनल पार्टी ने यह फैसला किया है कि पूरे मुल्क में हम अपनी नई मेंबरशिप और नई तंजीम साजी जो हम हर 4 साल बाद करते हैं, हम एक जमहूरी जमात है, हम उस सिलसिले का आगाज़ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मियां इफ्तिखार साहब की सरबराही में मरकज़ी इलेक्शन कमीशन बन चुका है। इंशाअल्लाह इस दफ़ा हम डिजिटलाइज मेंबरशिप कर रहे हैं और उस प्रोसेस का इंशाअल्लाह आगाज़ हो नहीं रहा बल्कि हो चुका है। कल रात 8 बजे पहली मीटिंग हो चुकी है हमारी और मई के महीने से लेकर इंशाअल्लाह जनवरी के आखिर तक बुनियादी यूनिट से लेकर मरकज़ी तंजीम तक ये सारा प्रोसेस इंशाअल्लाह हमारा मुकम्मल हो चुका होगा। अगर इस दौरान इलेक्शंस आते हैं तो फिर ज़ाहिरी बात है कि इलेक्शंस के दौरान तंजीम साजी का सिलसिला नहीं हो सकेगा और फिर फौरी तौर पर तंजीम साजी का सिलसिला इलेक्शंस के बाद शुरू होगा। मैं एक बार फिर आप सबका बेहद मशकूर हूँ। अगर मुझसे कोई सवाल है तो मैं भी हाजिर हूँ, लेकिन चूंकि यहाँ पर बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी तशरीफ़ फरमा है जो इस वक्त तक तशरीफ़ फरमा है, उनसे अगर कोई आपका सवाल हो तो ज़ाहिरी बात है वो भी तशरीफ़ फरमा है। अगर आपको कोई सवाल हो तो मैं मियां इफ्तिखार साहब से कहूँगा कि वो कंडक्ट कर ले इसको। ऐसे देखिए, मेरे ख्याल से अगर मियां साहब को कंडक्ट करने दे, देखिए नहीं सबको मौका मिलेगा। करें आप करें, ये दोनों आप ये करें। वो तरफ तो आप बस शुरू किया इस तरफ नहीं करें ना। इस्लामाबाद में ANP की सरबराही में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया जारी किया गया और इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तमाम पार्टियों के नुमाइंदगान। यहाँ पर मौजूद थे अमीर हैदर खान होती जो कि ANP के सरबराह भी हैं। उन्होंने तमाम तफसीलात जो है वो मीडिया से शेयर की। उनका ये कहना था कि सियासत में डायलॉग का अमल जो है वो सबसे मजबूत अमल होता है और वही इम्कानात पर बात की जाती है। इसके ऊपर भी कोई आज पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। शुक्रिया भाई, एक साथ जवाब, सब सवालों का एक साथ जवाब मुमकिन नहीं होगा, सब जवाब और देखिए एक सवाल हो चुका है, उसके जवाब तो देने ना। एक सवाल हो चुका है, उसके जवाब आपने सवाल किया मईशत के हवाले से और महंगाई के हवाले से। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त जितनी महंगाई है शायद पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं थी। ANP की सरबराही में कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी किया गया। अमीर हैदर खान होती उस एलामिया की तफसीलात जो है वो शेयर कर रहे थे। तमाम पार्टी के नुमाइंदगान जो है वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उनका ये कहना था कि आइन के तहत तमाम इदारों को अपने अपने इख्तियारात जो है वो तफवीज़ किए गए हैं और उसी के तहत जो है वो हमें आगे चलना है। और प्रोग्राम में यहाँ आपको बताएं, इमरान खान और सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट 2017 और आइन के आर्टिकल 218(3) के तहत दायर किए गए रेफरेंस में करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों से टिकट के बदले रिश्वत लेने के इल्जामात में इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई करने की इस्तदा की गई है। रेफरेंस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मलिक मोहम्मद अहमद खान और अताउल्लाह तारड़ ने दायर किया है। रेफरेंस के हमरा साकिब निसार के बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक का मतन और PTI टिकट होल्डर्स की फहरिस्त समेत दीगर दस्तावेजात और रिकॉर्ड भी पेश किया गया। रेफरेंस में इमरान खान, साकिब निसार, नजम साकिब, अबूजर चौधरी, मियाँ उज़ैर, एजाज अहमद चौधरी, असद उमर को फरीक बनाया गया है। रेफरेंस में कहा गया है कि पंजाब असम्बली के पार्टी इंतखाबी टिकटों की खरीदो फरोख्त जारी है। 29 अप्रैल को मीडिया में सामने आने वाली मुबैना ऑडियो से मज़कूरा अफराद बेनकाब हुए हैं जो बराह रास्त इस जुर्म में मुलव्वस हैं। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि ऑडियो और 26 अप्रैल को इमरान खान के मुल्जिम अबू ज़र को पार्टी इंतखाबी टिकट देने से यह हकीकत साबित हो गई है। इसके अलावा ऑडियो लीक में एतराफ़ किया गया है कि साकिब निसार इस डील में मुलव्वस है।
ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے کہ الیکشن کمیشن معاملے کی تحقیقات کرائے، عمران خان کو پارٹی چیئرمین کے عہدے سے معطل کیا جائے اور پی ٹی آئی کی طرف سے جنرل الیکشن میں جاری کردہ پارٹی ٹکٹ بھی معطل کیے جائیں۔ اور ناظرین، مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے شوکت خانم ہسپتال کے میڈیکل بورڈ کی جانب سے عمران خان کو نقل و حرکت سے پرہیز کی ہدایت پر اپنے ٹویٹ میں سوال کیا ہے کہ کیا ٹانگ پر دباؤ ریلی میں شرکت کرنے سے نہیں آتا یا صرف عدالت میں پیش ہونے سے آتا ہے؟ اور وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پہلے پلستر باندھ لیا، پھر بالٹی چڑھا لی، ریلی نکالی تو بالکل ٹھیک۔ عدالت نے پولیس کے سامنے پیش ہونے کا جیسے ہی حکم دیا تو شوکت خانم ہسپتال سے طبی بہانہ آ گیا۔ اپنے بیان میں وفاقی وزیر داخلہ نے کہا کہ عدالت اور پولیس کے سامنے نہ پیش ہونے کے لیے معائنہ سرکاری ہسپتال سے ہوتا ہے۔ 10 دن آرام کا مشورہ اصل میں مقدمات سے بچنے کا مشورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوکت خانم سے عدالت نہ پیش ہونے کے لیے جھوٹی رپورٹ بنوائی گئی۔ عدالتوں میں ٹرائل شروع ہیں لیکن فورن فنڈڈ ایجنٹ، گھڑی چور ٹیرن کا والد بیمار ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کی رٹ بھی مقدمات سے بچنے کے لیے ہی تھی۔ اور ناظرین، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ عمران خان بتاؤ، اگر باجوہ نے امریکہ کو تمہارے خلاف کیا اور تم نے کہا کہ تمہاری حکومت کے خلاف سازش امریکہ نے کی، اگر باجوہ نے امریکہ کو تمہارے خلاف کیا تو پھر سائفر کیا تھا؟ وفاقی وزیر مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اگر باجوہ نے امریکہ کو تمہارے خلاف کیا تو پھر امپورٹڈ حکومت اور عالمی سازش کیا تھی؟ اگر باجوہ اور ISI نے بتایا تھا تمہارے مخالفین چور ہیں تو پھر تمہارے الزامات کیا تھے؟ وزیر اطلاعات نے کہا کہ جنرل باجوہ نے تمہیں اور تم نے 22 کروڑ عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ تم نے 4 سال اپنے دماغ سے صرف ملک کو لوٹا، باقی سب دوسروں کے کہنے پہ کیا۔ تمہیں کبھی ISI نے دوسروں کی کرپشن کا بتایا، کبھی باجوہ نے بتایا، تمہارے ثبوت کہاں ہیں؟ جی ناظرین، اس کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ۔ رضوان رونق، نازیہ کمل اور ہماری پروگرام ٹیم کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے PTV نیوز۔